موضوع کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سورہ حشر کی 32ویں آیت شریفہ کا یہ حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جن کا ہم نے خود انتخاب کیا ہے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن بہرحال اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ ذکر اس کتاب کا ہے کہ جسے اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ یہ اس کائنات کا پہلا معجزہ نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی متعدد معجزے دیکھے ہیں۔ ہم نے حسن کا معجزہ دیکھا ہے، خوش الہانی کا معجزہ دیکھا ہے، عصا کو بشکل معجزہ دیکھا ہے، طبابت کا معجزہ دیکھا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ اس بات کو بھی ہم نے بغور دیکھا ہے کہ جب عصا کو معجزے کی شکل میں پیش کرنے والے نبی گئے تو پھر عصا بھی ساتھ میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے اس کائنات میں بہترین طبیب ہیں، لیکن طبابت کا معجزہ صاحب معجزہ کے ساتھ چلا گیا۔ اب جناب عیسیٰ کے جیسا معجزہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ بہترین آواز کے افراد دنیا میں موجود ہیں، لیکن جناب داؤد کی خوش الہانی کا معجزہ کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بہترین حسن و جمال کے افراد آپ کو مل جائیں گے، لیکن کیا کوئی حسن یوسف کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ نظام کائنات میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہر معجزہ صاحب معجزہ کے ساتھ چلا گیا، اور علماء حضرات موجود ہیں، ہمارے بزرگان موجود ہیں، اور اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ حق تو یہ تھا کہ ہمارے خسر معظم اس مجلس اعزا کو خطاب فرماتے، لیکن ان کا حکم تھا، لہٰذا آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر ہمارے بزرگان ہمارے خاندان کے ان کا حکم تھا۔ آپ اگر محسوس فرمائیں، اللہ نے اس قرآن مجید میں 2 جگہ اس آیت شریفہ کو قرار دیا، ذرا سی لفظوں کے فرق کے ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ دونوں آیتیں اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کی راہ و روش، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار تیری سنت تو یہ تھی کہ ہر معجزہ صاحب معجزہ کے ساتھ چلا جائے، جناب موسیٰ کے ساتھ عصا چلا جائے، جناب یوسف کے ساتھ حسن چلا جائے، جناب داؤد کے ساتھ خوش الہانی کا معجزہ چلا جائے، جناب عیسیٰ کے ساتھ طبابت کا معجزہ چلا جائے۔ لیکن پھر یہ کیوں ہوا؟ جس قرآن کو تو نے بشکل معجزہ اپنے پیغمبر پہ نازل کیا، سن 11 ہجری میں صاحب معجزہ نبی تو چلا گیا، لیکن آج بھی قرآن مجید موجود ہے اور بشکل اعجاز موجود ہے۔ میں اس بشکل اعجاز کو میں نے متعدد شہروں میں پڑھا ہے، لیکن جتنا آپ حضرات نے اس لفظ کو یہاں سمجھا ہے، آج سے پہلے کوئی نہیں متوجہ ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید بشکل اعجاز موجود ہے۔ خدا را یہ تیری سنت کیوں بدل گئی، یہ تیری سیرت میں تبدیلی کیوں پیدا ہو گئی؟ تجھے تو اس قرآن مجید کو اپنے نبی کے ساتھ واپس بلا لینا چاہیے تھا،
شاید آواز قدرت آئے کہ نادان میں تمہیں یہی متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، ہر نبی کے ساتھ اس کے معجزے کو میں نے واپس بلا لیا ہے، لیکن آخری نبی کے معجزے کو میں نے باقی رکھا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، سن 11 ہجری میں صاحب معجزہ نبی گیا ہے، وارث معجزہ زندہ ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ اب اس کائنات میں جب تک وارث معجزہ موجود رہے گا، یہ قرآن مجید بھی اپنے اعجاز کے ساتھ موجود رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ اور اب یہیں سے مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اور پوری توجہ میں آپ حضرات کی چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیے 2 لفظیں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں، ایک کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرا لفظ ہے وراثت کا۔ تو اب یہیں سے میری گفتگو آپ حضرات کی توجہ رہے کہ مجھے یہ بات عرض کرنی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہاں سے آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، اللہ نے جب کتاب اس دنیا میں بھیجی ہے تو اس کتاب کا وارث بنانے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تم قاری تو بن سکتے ہو، وارث نہیں بن سکتے ہو۔ تم حافظ تو بن سکتے ہو، لیکن تم اس قرآن مجید کے وارث نہیں بن سکتے ہو۔ میں عرض کروں، کوئی بھی کتاب جس موقع کے اوپر، میں ایک عام کتاب کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال دنیا کی ان کتابوں سے نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن صرف ذہنوں تک بات پہنچ جائے، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کتاب جب کسی کے قلم کی شاہکار بن کر سامنے آتی ہے یہ کتاب، تو اس موقع کے اوپر یہ 4 مقامات پہ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے پہلے وہ پرنٹنگ پریس میں جائے گی، وہاں پر چھپے گی، اس کے بعد اگلے مرحلے میں آئے گی، وہ کسی کتاب فروش تک پہنچے گی۔ اب اس کا کام ہے کہ کسی نمایاں جگہ کے اوپر قرار دے تاکہ گزرنے والوں کی نظر پڑے، اور پھر اس کتاب کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور آگے بڑھی یہ کتاب، اب تیسرے مرحلے میں اس جگہ پر پہنچی کہ جس جگہ کے اوپر ساری بقیہ کتابوں کو رکھ دیا گیا تھا، اس کتاب خانے میں، اس لائبریری میں اس کتاب کو بھی رکھ دیا گیا۔ اب یہ 3 مرحلوں میں کتاب دکھائی دی، ابھی 4تھا مرحلہ باقی ہے۔ آپ ان 3 مرحلوں میں اگر یہ طے کرنا چاہیں کہ انہی 3 میں سے کسی کو وارث کتاب بنا دیں، آئیے چلیے، پرنٹنگ پریس کا مالک ہے، اس کے پاس چلیں کہ بھائی تم اس کتاب کے وارث بن جاؤ۔ شہر لکھنؤ گواہ ہے کہ ان افراد نے بھی قرآن مجید کو چھاپا ہے کہ جو خالق قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ توجہ ہے نہیں؟ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ اس پرنٹنگ پریس کے مالک کو ہم وارث نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بک سیلر کو آپ وارث بنا دیجئے۔ جواب یہ ہوگا کہ اس کا کام کتابیں فروخت کرنا ہے، وارث بننا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی کتابیں یہ کتاب فروش فروخت کر دیتا ہے کہ جن کتابوں کے پہلے حرف کو پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے۔ یا تو ماشاءاللہ سے اردو داں افراد موجود ہیں، آپ شہر ممبئی میں آ جائیے، اس کو انقلاب اخبار کی پوری خبر ہے جبکہ الف لکھنا نہیں جانتا ہے۔ آپ صبح میں چلے آئیے اس کے پاس کہ مجھے انقلاب چاہیے، وہ انقلاب ہی اٹھا کر دے گا۔ مراٹھی اخبار کہیے، وہ مراٹھی اخبار اٹھا کے دے گا۔ گجراتی کہیے، وہ جانتا نہیں ہے، لینگویج جانتا نہیں ہے، زبان سے واقف نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ جس کتاب کو یا جس نیوز پیپر کو آپ کہیے وہ آپ کے حوالے کر دے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے،
اس کو آپ وارث بنا دیجئے کہ جس کے پاس آپ نے لے جا کے رکھا ہے تاکہ وہ اپنی لائبریری کی زینت قرار دے اور آنے والے اس کتاب کا مطالعہ کریں. آپ کا جواب ہوگا اس انسان کا کام حفاظت ہے، وراثت نہیں ہے. تو اب نہ پرنٹنگ پریس کا مالک اس کتاب کا وارث بن سکتا ہے، نہ اس کتاب کو بیچنے والا اس کتاب کا وارث بن سکتا ہے. میں دنیا کی عام کتابوں کی بات کر رہا ہوں. اور نہ ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والا وارث بن سکتا ہے. اب تلاش کیا جائے کہ وارث کسے بنایا جائے. ارے واہ 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 واہ. کیا بڑا آسان طریقہ ہے. یہ دیکھو کہ اس کتاب میں کون سے علم کی گفتگو موجود ہے. اس علم کے ماہر کے حوالے وہ کتاب کر دو تاکہ وہ اس کتاب کا وارث بن جائے. ریاضیات کی کتاب تھی، میتھمیٹک کے عالم کے پاس آپ نے لے جا کر دے دی کہ تم اس کی حفاظت کرو، تمہارے حوالے ہے. نفسیات کی کتاب تھی، سائیکولوجسٹ کے حوالے کر دیا کہ تم اس کا مطالعہ کرو. تاریخ کی کتاب تھی، ہسٹورین کے حوالے کر دیا کہ تم اس کتاب کو پڑھو. جس موضوع سے متعلق کتاب تھی اس موضوع کے جانکار کے حوالے آپ نے اس کتاب کو کر دیا. یہ تو دنیا کی بقیہ کتابوں کا حال ہے کہ جن میں ایک علم سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. آئیے میں اس کتاب کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلوں کہ جس کے لیے باقاعدہ اعلان سورہ انعام میں ہو رہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس کتاب مبین میں قرار نہ دیا گیا ہو. مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب کتاب مبین ہے تو وارث کو بھی مبین ہونا چاہیے. ابھی جس موقع کے اوپر میں یہاں آیا، بڑے پیاری آواز میں ہمارے قاری محترم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. نظام قرآن میں بھی اللہ نے اس اہتمام کو قرار دیا ہے کہ آیتوں کا نمبر بھی انسان کی ہدایت کرتا ہے. جو ہمارے بزرگوار نے آیت شریفہ پڑھی ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. توجہ فرمائیں. خود آیت کا نشان انسان کی ہدایت کر رہا ہے. تو اب اگر کتاب مبین ہے تو پھر وارث کو بھی امام مبین ہونا چاہیے. کون ہے کہ جو اس کتاب کا وارث بن جائے؟ میں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ اس کتاب کے وارث بن جائیے، لیکن پہلے بتائیے کہ آپ کس میدان کے ماہر ہیں. کہا بھئی میں تو فقہ جانتا ہوں لیکن میں ریاضیات نہیں جانتا. ریاضیات کے عالم کے پاس گئے، تم اس کے وارث بن جاؤ. کہا میں ریاضیات جانتا ہوں، نفسیات نہیں جانتا ہوں. میں نے نفسیات کے عالم کو تلاش کیا، اس کے پاس گیا کہ آپ وارث بن جائیے. اس نے کہا میں ریاضیات جانتا ہوں، تاریخ نہیں جانتا ہوں. میں تاریخ کے عالم کے پاس گیا، آپ وارث بن جائیے. اس نے کہا میں تاریخ جانتا ہوں، اخلاق نہیں جانتا ہوں. میں اخلاق کے عالم کے پاس گیا کہ آپ اس کے وارث بن جائیے. اس نے کہا میں اخلاق کا عالم ہوں، عبادتوں کی دنیا سے ناواقف ہوں. میں عبادتوں کے ماہر کے پاس گیا کہ آپ اس کے وارث بن جائیے. اس نے کہا میں ایک میدان کا ماہر ہوں، لیکن یہ تو وہ کلام پروردگار ہے جس میں ریاضیات بھی موجود ہے، جس میں نفسیات بھی موجود ہے، جس میں تاریخ بھی موجود ہے، جس میں انسانی اخلاقیات کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسانی اقدار کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسانی تاریخ کا بھی ذکر ہے. اب کیا کیا جائے؟ کسی اب ایسے کو تلاش کرنا ہے کہ جو منبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ہم نے جلدی سے دامن کو تھام دیا، بقیہ ایک علم میں ماہر ہوتے ہیں. یہ دعویٰ سلونی کرنے والا دنیا کے سارے علوم کا ماہر ہے. ایک دفعہ مل جل کے اس سے بہتر صلوات بھیج دیا. اب یہیں
سے ہماری گفتگو میں پھر دوبارہ التماس کروں گا کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. جیسی کتاب ویسا وارث ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے وارث بنایا ہے، تو اب جیسی کتاب ہوگی ویسا ہی وارث ہونا چاہیے. اب آئیے میں قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا جاتا ہوں، آپ خود مطابقت دیتے جائیے کہ انہی کے مطابق وارث کو ہمیں تلاش کرنا ہے. ابھی میں نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں، ابھی اس کلام پروردگار کا وارث معین کرنا ہے. لیکن معین ہم کر سکتے ہیں، اپنی فکروں کی دنیا میں بنا نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بنانا رب العزت کا کام ہے. آئیے چلیے قرآن مجید کی بارگاہ میں چلیں. اے قرآن تو ہی بتا دے کہ تو کیسی کتاب ہے، تب تو یہ معین کیا جائے کہ اس کا وارث کیسا ہونا چاہیے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے. اسی سورہ نساء میں ارشاد رب العزت ہوا افلا یتدبرون القرآن. ارے واہ واہ واہ. کیا قرآن کے بارے میں نہیں غور کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ کتاب اللہ کی بارگاہ سے نہ آئی ہوتی تو اس میں بے پناہ اختلاف ہوتے. توجہ فرمائی آپ نے. اس کے معنی ہے اختلاف کا ہونا خدائی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اختلاف کا پایا جانا خدائی نہ ہونے کی دلیل، اختلاف کا نہ پایا جانا خدائی ہونے کی دلیل. تو اب جہاں جہاں وارثان قرآن کا ذکر ہوگا وہاں بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں اس نتیجے تک آپ کو لے کے آؤں اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. میرے سامنے نوجوان بھی موجود ہیں، ظاہر ہے کہ بزرگان ان ساری باتوں سے بہتر شکل میں واقف ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک گھر میں ایک اولاد ہوتی ہے وہ راج کرتی ہے. ایک بیٹا ہے، اکلوتا ہے. 2:30 بجے رات کو اس نے کہہ دیا کہ چائنیز کھانا ہے. اب اس کو تو نہ ٹائم کا احساس ہے نہ والد کے آرام کا احساس ہے. اب والد صاحب بیچارے نے اسکوٹر نکالی، بائک نکالی، اب لے کے مارکیٹ میں تلاش کر رہے ہیں کہ 2:30 بجے کہاں مل سکتی ہے یہ چیز. اور شاید شہر ممبئی میں مشکل بھی ہو، لیکن لکھنؤ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات میں مل جائے گی. کہیں نہ کہیں تلاش کر کے لے کے آیا. لیکن اس کی توحید تب شرک میں بدل گئی جب ایک اور بیٹا آ گیا. اب تو نہ پوچھئے. اچھا یہ بچوں کا خاص مزاج ہوتا ہے. اب جب عمریں 1-2 سال کے ڈیفرنس سے ہیں تو اب حال یہ ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے کہہ دیا کہ مجھے چکن کھانا ہے تو کیا مجال کے چھوٹا بھائی بھی کہہ دے کہ مجھے چکن کھانا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. بقیہ دنوں میں کچھ بھی پسند ہو، لیکن آج تو انہیں دال چاول ہی پسند آئے گا. اب وہ بیچاری ماں ہے کہ جو اب اس نے دوسرا چولہا روشن کیا، اب وہاں کے اوپر مثلا دال چڑھی ہوئی ہے، وہاں کے اوپر چاول تیار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 بیٹے ہیں، دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں. کچھ ہی دن کے بعد تیسرا بیٹا آ گیا، اور اب جب ماں نے کہیں بھولے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا آج کیا کھاؤ گے، تو اگر ان کو پہلے والے کو بریانی کھانی ہے تو دوسرے والے کو کھچڑی کھانی ہے، تیسرے والے کو ممی ساگ بنا دیجئے. اب حال یہ ہے کہ ماں نے 3 پتیلیوں میں 3 الگ الگ کھانے تیار کرنے شروع کیے. اچھا یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو چولہے آج کل استعمال ہوتے ہیں، ان چولہوں میں پکانے کے لیے جہاں پہ گیس جلتی ہے، آگ لگتی ہے، وہ بھی 3 ہی جگہ ہوتی ہیں. مل جل کے صلوات بھیجیں آپ حضرات. اچھا اب یہ 3 پتیلیاں چڑھی ہیں، کیوں؟ 3 بیٹے ہیں، مختلف مزاج کے ہیں، اور تینوں نے اپنے اپنے اعتبار سے مطالبہ کیا ہے، اور ماں نے تینوں کی تمناؤں کا خیال رکھتے ہوئے الگ الگ کھانے تیار کرنے شروع کر دیے. تو یہ بات تو بالکل مکمل طور کے اوپر حقیقت رکھتی ہے
کہ جب تعداد بڑھتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے۔ اگر اس جملے پر متفق ہیں تو صلوات بھیج دیجئے۔ اگر تعداد بڑھتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، یہ سب متفق ہیں میرے اس نظریے سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعداد کے اعتبار سے 4 کی عدد زیادہ ہے یا 12 کی عدد زیادہ ہے؟ نہیں، آپ کے ذہنوں کو میں اور قریب کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے 4 کی عدد بہرحال 12 سے کم ہے، 12 کی عدد زیادہ ہے۔ اختلاف زیادہ کہاں ہونا چاہیے؟ 4 میں زیادہ اختلاف ہوگا یا 12 میں زیادہ اختلاف ہوگا؟ فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ 12 میں زیادہ اختلاف ہونا چاہیے، 4 میں بہرحال 12 سے کم اختلاف ہونا چاہیے۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، وہ 4 ہیں تو مصلے بھی 4 ہیں، یہاں 12 ہیں مصلی 1 ہے۔ وہاں ابھی تک معین نہیں ہو پایا کہ ہاتھ کو کہاں پر قرار دینا ہے نماز میں، ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہاں 12 ہیں، اس کے باوجود سب کا ہاتھ نماز میں ایک ہی جگہ کے اوپر قرار پا رہا ہے۔ معین نہیں ہو پا رہا ہے کہ سحر کا وقت کیا ہے، معین نہیں ہو پا رہا ہے کہ افطار کا وقت کیا ہے، معین نہیں کیا جا پا رہا ہے کہ ارکان حج میں کس عمل کو انجام دینا ہے، کس کو نہیں انجام دینا ہے، معین نہیں ہو پا رہا ہے کہ زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے یا 2 بار ہے، معین نہیں ہو پا رہا ہے کہ انسان کے لیے جہاد بقیہ دنوں میں واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یہ سب اختلاف وہاں ہے جہاں پہ 4 ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے جیسی نماز پہلے نے پڑھی ہے ویسی نماز 8ویں کی ہے، جیسا افطار پہلے نے کیا ہے ویسا افطار چھٹے نے کیا ہے، جیسا حج پہلے نے کیا ہے ویسا ہی حج آخری نے کیا ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، وہاں پر اختلاف کیوں ہے؟ 4 میں اختلاف زیادہ ہے، 12 میں کوئی ایک بھی اختلاف آج تک دنیا نہ ڈھونڈ پائی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پوری توجہ رہے، یہ آخر وجہ کیوں ہے کہ وہاں 4 ہو کر بھی اختلاف ہے، یہاں پہ 12 میں اختلاف نہیں ہے؟ کہا صرف ایک وجہ ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں خدا را کیوں اختلاف نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے نہ آئی ہوتی تو پھر اختلاف زیادہ ہوتا۔ بس ہماری سمجھ میں آ گیا، نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ وارثان قرآن میں اختلاف ہے، لیکن پھر 4 میں اختلاف کیوں ہے؟ کہا بس ایک سبب ہے، 4 وہ ہیں جنہیں تم نے بنایا ہے، 12 وہ ہیں جنہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ اس لیے ہے کہ تم نے بنایا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے آئے ہوتے، عدد زیادہ ہونے کے باوجود اختلاف نہ ہوتا۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ قرآن تو خود بتا دے کہ تیری عظمت کیا ہے، تاکہ معین کیا جا سکے کہ وارث قرآن کیسے ہوں گے۔ قرآن مجید نے سورہ حشر میں اعلان کیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ تو اس پہاڑ پر قرآن کے اتر جانے کی بنا پر تم یہ دیکھتے کہ وہ خشیت پروردگار کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، یہ ہے وزن قرآن، کہ اس قرآن کے وزن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔
تو اب سوال یہ ہے کہ جب پہاڑ قرآن کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا تو پھر یہ قرآن نازل کہاں ہوگا؟ نہیں، آئیے میں آپ کو اور قریب کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے انسانی فکر کیا ہے، انسان کے ذہن میں یہ تصور ہے، دیکھیے جس موقع کے اوپر انسان نے یہ دیکھا کہ مجھے زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے پناہ چاہیے ہے، پناہ گاہ بنانا ہوگا، اس نے مٹی کے گھرونتے بنائے۔ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایک دن تیز بارش ہوئی، باڑھ آئی، وہ مٹی کا گھر بیٹھ گیا، پھر یہ بے چھت کے ہو گیا۔ پھر کیا کرے؟ اب اس نے اسی مٹی کو جمایا، اینٹ کی شکل دی، پکایا، اور اب جو عمارت کھڑی ہوئی تو اب یہ سیلاب میں اپنے گھر کے اندر محفوظ بیٹھا ہے، زیادہ زیادہ اپنی چھت پہ چلا گیا کہ مجھے تو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بڑی آرام دہ زندگی تھی، لیکن ایک دن ایک زلزلے نے اسی پختہ گھر کو قبر بنا دیا۔ پھر انسان نے سر جوڑ کے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ ایک چیز ہے کہ جس کو نہ یہ طوفان نقصان پہنچا پایا، نہ جسے سیلاب میں طاقت تھی کہ بہا لے جائے، نہ زلزلہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر پایا۔ انسان نے پہاڑ کو غور سے دیکھا، انسان کے ذہن میں اب یہ تصور اور احساس پیدا ہوا کہ سب سے زیادہ مضبوط پہاڑ ہے۔ کاش میں آپ کے ذہنوں کو وہاں تک لے کے پہنچ جاؤں۔ سب سے زیادہ مضبوط انسانی فکر یہ ہے کہ پہاڑ ہے۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہتا چلوں، دیکھیے سب سے زیادہ مضبوط انسان کی فکر کے اعتبار سے پہاڑ ہے۔ اسی لیے جن جگہوں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں کے اوپر اینٹ کے بجائے پتھر استعمال ہوتے ہیں تاکہ زلزلوں کے درمیان بھی انسان بچا رہ جائے۔ بچاتا پہاڑ نہیں ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا، بلکہ کون بچاتا ہے سنیں گے آپ۔ سب سے پیارا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کا حبیب پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے اندر موجود ہے، دشمن باہر ہیں، حبیب اندر ہیں۔ اے میرے پروردگار، کوئی بڑا سا پہاڑ کے پتھر کا ٹکڑا نیچے آئے، دہانا بند ہو جائے، نہ اندر کوئی باہر سے آ پائے گا، نہ تیرے حبیب کو کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن نہیں، نظام کائنات میں کچھ اور اللہ نے قرار دیا تھا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن مجید کہہ رہا ہے سب سے زیادہ کمزور گھر ہے تو یہ مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بچانے کے لیے کسی بڑے پتھر کے ٹکڑے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اگر انتظام کیا ہے تو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت کے مطابق جو سب سے کمزور گھر تھا اس کے ذریعے سے اپنے حبیب کی حفاظت کی ہے، اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ پناہ گاہ بچاتی ہے، اللہ بچاتا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ اب آئیے میں آپ کو نتیجے تک، اس جملے کے نتیجے تک لے کے آ جاؤں۔ اللہ نے اس پہاڑ کو مضبوط ہونے کے باوجود اتنا کمزور قرار دیا کہ وزن قرآن کو نہ اٹھا سکے۔ پھر یہ قرآن مجید اترے گا تو کہاں اترے گا؟ ہم نے خود قرآن سے پوچھا کہ بتا دے کہ تو کہاں اتر رہا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ جناب جبریل امین اس قرآن مجید کو لے کے آئے، پیغمبر آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو اب پتا چل گیا جس کے وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کے وزن کو قلب پیغمبر نے اٹھا لیا۔ اور یہی فکروں کا ٹکراؤ تھا، جس نے جسے مضبوط سمجھا اس نے وہاں پر پناہ لی ہے، جس نے پہاڑوں کو مضبوط سمجھا وہ پہاڑوں کی بلندی پر دکھائی دیا، جس کی نگاہ میں قلب پیغمبر مضبوط تھا وہ پہلو میں کھڑا رہا۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ آپ نے توجہ
نگاہ پروردگار میں قلب پیغمبر اتنا مضبوط ہے. اور اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، بات کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ جیسی کتاب ویسا وارث. تو جب اس پہاڑ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن مجید کے وزن کو برداشت کر سکے، تو پھر وارث قرآن کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تاریخ انسانیت میں کوئی مثال لے کے آؤ کہ جب وارث قرآن کے لیے پتھر 2 ٹکڑے میں تقسیم ہوا ہو. ماشاءاللہ سے اتنے بڑے مجمع میں بہت سے مؤمنین ہیں کہ جنہیں پروردگار نے اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے. جو لوگ حج کر کے واپس پلٹے ہیں ان سے آپ دریافت کر لیجئے، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ جسے پتھر کے ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے. یہ پتھر کے ذریعے سے تعمیر کیا جانے والا خانہ کعبہ ہے. پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھ لیجئے، کبھی کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ خانہ کعبہ میں دراڑ پڑی ہو، خانہ کعبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو، خانہ کعبہ میں نیا در بنا ہو. لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک قرآن جب اللہ کی بارگاہ سے آ رہا تھا، خانہ کعبہ میں نیا در بن رہا تھا. یہ نیا در نہیں بن رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا کہ اگر پہاڑ پہ قرآن اترے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا یہ پتھروں والا گھر. صلوات بیٹے محمد وآل محمد. جیسی کتاب ویسا وارث ہونا چاہیے. آئیے، میں شاید میرا وقت تقریباً مکمل ہونے والا ہے، لہٰذا میں آخری مرحلے تک جو آیات شریفہ سے متعلق ہے، البتہ 8 آیتیں تھیں، ابھی 3 اور باقی رہ جائیں گی، لیکن وہ کسی موقع پر. سب سے اہم آیت سورہ مدثر، اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ فما لہم، پوری توجہ رہے آخر تک میرے مجمع کی، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے. تذکرہ قرآن مجید کا ایک نام ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن سے فرار کر رہے ہیں. انہیں ہوا کیا ہے؟ علیکم السلام. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ سنیں گے قرآن مجید کیا کہتا ہے. جو تشبیہ دی ہے قرآن مجید نے، بے مثال تشبیہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. میں آداب ممبر کا بے پناہ خیال کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ممبر پر بیٹھنا خود عبادت ہے، لہٰذا لفظوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا ہوں. اگر قرآن مجید میں یہ لفظ نہ ہوتی تو چونکہ اردو ادب میں اس طرح کے لفظ کو ممبر پہ استعمال کرنا معیوب ہے، لہٰذا میں استعمال نہ کرتا. لیکن ترجمہ قرآن مجید کا ہے، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن سے فرار کر رہی ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگلی گدھے ہیں. یہ بھی ایک فصاحت ہے. مستنفرہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، صرف گدھا نہیں کہا ہے، وحشی گدھا، جنگلی گدھا کہا ہے. اور اس کے بعد فرت من قسورہ، صرف گدھا بھاگ نہیں رہا ہے بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ گدھا بہادر شیر سے بھاگ رہا ہے. فرت من قسورہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. آپ نے غور فرمایا، قرآن مجید نے خود کو قسورہ کہا ہے اور قرآن سے بھاگنے والوں کو جنگلی گدھا کہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں کی لفظیں ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، قرآن مجید خود کو قسورہ کہہ رہا ہے اور مد مقابل کو گدھا کہہ رہا ہے، حمر مستنفرہ کہہ رہا ہے. بس اسی ایک لفظ کی طرف توجہ رہے، قرآن مجید نے خود کو قسورہ کہا ہے. قسورہ بہادر شیر کو، معمولی قسم کا شیر نہیں، بہادر شیر کو کہا جاتا ہے.
گفتگو کیا تھی؟ جیسی کتاب ویسا وارث ہونا چاہیے. قرآن نے خود کو کسورہ کہا ہے. پوری عربی ادبیات میں علماء کرام موجود ہیں. پوری عربی ادبیات میں آپ تلاش کر لیجئے, کسی ایک بھی انسان کو آپ ڈھونڈ کر دکھائیے. ابھی تو ماشاءاللہ سے جوانوں کا مجمع ہے, آج تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ تلاش کر لیجئے گوگل پہ. کسی ایک بھی انسان نے, پوری توجہ رہے, کسی ایک بھی انسان نے خود کو کسورہ کہا ہو تو آپ مجھے دکھا دیجئے. ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے عربی زبان کی, کہیں آپ کو لفظ کسورہ نہیں ملے گا. بس ایک دفعہ یہ لفظ سنائی دیا. کس موقع کے اوپر؟ میدان میں سامنے دشمن آ چکا ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اس کی ماں کا نام مرحب رکھا ہے. اور اب ادھر سے جانے والے مرد مجاہد نے آواز دی, انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ جس کو اس کی ماں نے نام دیا ہے حیدر کا. اس کے بعد لفظ سنیں گے. اس کے بعد اگلا لفظ یہ ہے, زیغم آجام و لیث قسورہ. وہی لفظ قسورہ کہ جس کو قرآن مجید نے اپنے لیے استعمال کیا تھا, اسی لفظ قسورہ کو اس مرد مجاہد نے بھی استعمال کیا. مولا اس موقع پر اعلان کر کے یہ اعلان کرنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہچانو, جیسی کتاب ہوتی ہے ویسا ہی وارث ہوتا ہے. اگر کتاب قسورہ ہے تو پھر یہ وارث قرآن بھی قسورہ ہے. نہیں, مجھے جملہ کہنے دیجئے. اگر قرآن قسورہ ہے تو دشمن گدھا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. اچھا, ایک بات, بزرگان موجود ہیں, کیا صرف شیر سے گدھا ہی بھاگتا ہے؟ بکری بھی تو بھاگتی ہے, گھوڑا بھی تو بھاگتا ہے, ہاتھی جیسے جناب نے فرما دیا ہے نہیں. قرآن چاہتا کہہ دیتا ہاتھی کی طرح سے بھاگ رہے ہیں جیسے جناب نے کہا. قرآن کہہ سکتا تھا کہ بکری کی طرح بھاگ رہے ہیں. لیکن عجیب, قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے حمر مستنفرہ, یہ حمر پلورل ہے, سنگولر اس کا حمار ہے. یہ گدھوں سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ صرف ایک وجہ علماء تفسیر نے لکھی ہے کہ سارے حیوانات میں اور گدھے میں ایک بنیادی فرق ہے. آپ بکری سے لڑ جائیے, وہ اپنی سینگ سے آپ پہ حملہ کرے گی, ہے یا نہیں؟ آپ گھوڑے سے ٹکرا جائیے, وہ بھی آپ سے سامنے سے حملہ کرے گا. ہاتھی سے لڑ جائیے, سونٹ سے اپنی حملہ کرے گا. سارے حیوانات کے درمیان صرف ایک گدھا ہے کہ جب آپ جنگ کے اوپر لیے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ بڑی ہی انکساری کے ساتھ سر جھکا کے ایسا لگے گا کہ واپس جا رہا ہے, اور پھر جیسے ہی گھوما وہ اس موقع پہ حملہ کرتا ہے. سارے حیوانات میں اور گدھے میں یہی فرق ہے کہ گدھا ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. قرآن نے اپنے دشمن کو گدھا کہا ہے. اب نہ پوچھئے, کسورہ کا دشمن ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے. بس آخری مرحلہ بات کو مکمل کیے دیتا ہوں. یہ میں نے قرآن مجید کی آیات شریفہ آپ کے سامنے عرض کی, لیکن ابھی تک معین نہیں ہو پایا, یعنی صفتیں پتہ چل گئیں, معین نہیں کہا گیا کہ کسے وارث سمجھا جائے. اب آئیے حدیث نبوی کی طرف آگے بڑھیں تاکہ مسئلہ مکمل طور پہ ذہنوں تک پہنچ جائے. آئیے میں حدیث شریف تک آپ کو لے کے چلوں. جیسی کتاب ویسا وارث ہونا چاہیے. حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ
آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا میں عرض کر دیتا ہوں، روایات کی دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر نگاہوں کی عبادت کا ذکر ہے۔ ارے واہ 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 سبحان اللہ۔ عرض کروں میں آپ کی خدمت، النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادہ، خانہ پروردگار ہے، اللہ کا گھر ہے، خود اس کو دیکھنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، طواف سے زیادہ ثواب خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، اللہ کے اس گھر خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم عبادہ، عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ ملاقات کے لیے گئے، دہلیز تک پہنچے، پتہ ہی چلا کہ گھر پہ نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہو پائی، دہلیز کو دیکھ کے واپس پلٹے ہو، اللہ کی نگاہ میں یہ بھی عبادت ہے۔ علماء کا درجہ ہے، رتبہ ہے۔ اور اسی لیے عالم دین کی جب رحلت ہوتی ہے تو پھر پورے اسلام میں ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے کہ لا یسدہ الشیء، اس شگاف اور اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ چوتھے مرحلے میں روایات کی دنیا میں ہے کہ النظر الی الوالدین حبا لہما عبادہ، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن کب؟ جب محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس کے معنی ہے کہ نگاہ پیغمبر میں وہ نگاہیں بھی ہیں کہ جو والدین کی طرف اٹھتی تو ہیں لیکن محبت کے ساتھ نہیں اٹھتی ہیں۔ آپ متوجہ ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو نتیجے تک لے کے آؤں۔ پوری ساری مجلس کا خلاصہ مجھے آپ کے سامنے اسی ایک جملے کے ذریعے عرض کرنا ہے، لہذا آخر تک توجہ میرے ساتھ رہے۔ 4 عبادتیں ہیں، قرآن مجید، خانہ کعبہ، ساتھ ہی ساتھ عالم کے چہرے کی زیارت، اور پھر والدین کے چہرے کی زیارت۔ کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں 2 عبادت کو انجام دے؟ ارے واہ 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 واہ، کیا کہہ، ممکن نہیں ہے، بالکل 100% حقیقت ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، حج کے لیے آپ تشریف لے گئے، والدین کو ساتھ میں لے کے گئے تھے، اور جس قافلے میں تھے اس قافلے میں عالم دین بھی موجود تھے۔ بڑے ہی خوشی و خضوع کے ساتھ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے تھے۔ کیا جلوہ ہے اللہ کے گھر کی، کیا عظمت ہے! آپ نگاہوں سے اس عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک آپ کو احساس پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ میں قرآن مجید کے پڑھنے کی بڑی عظمت ہے۔ آپ نے سامنے قرآن مجید لیا، کھولا، دیکھنا شروع کیا۔ پڑھنا تو ہے ہی، دیکھنا بھی تو ہے۔ ادھر دیکھنے کی عبادت شروع ہوئی۔ ایک عبادت تو شروع ہوئی، ایک عبادت رک گئی۔ اب تو خانہ کعبہ کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو عبادت ٹھہر گئی۔ ارے واہ واہ، اور ادھر بغل میں والد ماجد بیٹھے تھے اور ان کے بعد میں عالم دین بیٹھے تھے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، علماء حضرات واقف ہیں کہ جہاں عالم دین دکھائی دے کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ چلو جلدی سے پوچھ لیا جائے، موقع اچھا ہے، ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے پھر کیسے مسئلہ پوچھیں گے۔ جلدی سے فوراً آپ آگے بڑھے اور آپ نے عالم دین سے گفتگو شروع کی۔ اب چہرے کو دیکھ رہے ہیں، عبادت جاری ہے، لیکن ایک عبادت شروع ہوئی اور ایک عبادت ٹھہر گئی۔ اب قرآن مجید کی زیارت کا ثواب آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ اچانک والد ماجد آ گئے کہ بیٹا تمہارے ساتھ آئے تو ذرا یہ بات بھی سمجھا دو، مجھے طواف کرنے جانا ہے، مجھے ساتھ میں لے کے چلو۔ اب آپ نے والد کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا، عبادت شروع ہو گئی۔ لیکن عالم کے چہرے کی زیارت وہ تو ٹھہر گئی، اب وہ تو عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ پروردگار کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ 4 عبادتیں ایک ساتھ میں انجام دے لے جاؤں۔ پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، 4 عبادتیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں سوا یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ میرے پروردگار مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کا بھی ثواب چاہیے، مجھے قرآن مجید کے دیکھنے کا بھی ثواب چاہیے، مجھے عالم کو بھی دیکھنے کا ثواب
ثواب چاہیے، مجھے والد کو بھی دیکھنے کا ثواب چاہیے، میرے پروردگار کوئی طریقہ بتا دے، کوئی نسخہ بتا دے۔ آواز آئے گی کہ جاؤ میرے حبیب کی حدیثوں کو جمع کرو، میرے رسول کے بیانات کو یکجا کرو، خود بخود تمہیں نتیجہ مل جائے گا۔ اب ہم نے احادیث کی دنیا میں تلاش کرنا شروع کیا، ہمیں حدیث ملی کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ فی ہذہ الامہ، اے علی تم اس امت میں کعبے کی طرح سے ہو۔ اور پھر حدیث پیغمبر ملی، یا علی انت اعلم الناس، اے علی تم سب سے بڑے عالم ہو۔ مجھے حدیث پیغمبر ملی، اے علی تمہاری مثال کا اس کا قرآن مجید کے جیسی ہے، سورہ قل هو اللہ احد کے جیسی ہے، تمہیں اللہ نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں حدیث پیغمبر ملی، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ بس نتیجہ مل گیا، علی کے چہرے کی زیارت کا ثواب یہ ہے، دیکھو کہ علی کے چہرے کو، تمہیں قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں کعبے کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں عالم کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں والد کے چہرے کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا۔ سب کو جمع کر کے کہہ دیا النظر الی وجہ علی عبادہ، صلوات بیت محمد والے۔ وقت آ گیا ہے، اذان کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات دے دیں آپ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ مصائب وہی ہوتے ہیں جہاں فضائل ہی سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ سنیں گے آپ، قرآن اور وارث ایک جیسے ہیں۔ آپ نے کبھی، میں اب یہاں سے مصائب کی طرف آپ کو لے کے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی۔ سارے مقاتل کو آپ دیکھیں، علماء کرام موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، سارے مقاتل کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ساری تفصیل ملے گی۔ آقا کے گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر، ساری تفصیل۔ سیدانیوں کو بغیر محمل کے، بغیر کجاووں کے اونٹ پہ بٹھایا، سب کچھ ہے۔ لیکن کہیں بھی کسی بھی تاریخ لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا ہے کہ سیدانیوں کے چہرے کی کیا کیفیت تھی۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ بھی یہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لو قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے درمیان حجاب مستور، البتہ وہ ایک مستقل گفتگو کہ حجاب کے ساتھ لفظ مستور کیوں ہے، وہ میری گفتگو سے باہر ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، لہذا عرض نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول قرآن پڑھے تو قیامت کا انکار کرنے والے پھر اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ حجاب مستور درمیان میں ہوتا ہے، حجاب مستور قرار دیا جاتا ہے، ایک پردہ نگاہوں پہ پڑ جاتا ہے، جس کی بنا پہ پیغمبر کے قرآن پڑھنے کی بنا پہ نظریں نہیں اٹھ پاتی ہیں۔ اب آپ سمجھے یہ نو کے نیزہ کی بلندی پر وارث قرآن کیوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا؟ یہ حسین قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، سیدانیوں کے پردے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سرکار سید الشہداء کا سر مبارک ہے جو نو کے نیزہ کی بلندی پہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ ہاں،
امام حسین کو کتنا احساس ہے کہ ان سیدانیوں کا پردہ بچ جائے، ان بیویوں کے پردے کی حفاظت کی جا سکے۔ یقیناً امام حسین کے قلب مبارک پہ بہت بڑا یہ زخم ہے کہ سیدانیوں کو جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا سے لے کے آگے بڑھے ہیں، ان کے لیے نہ محملیں ہیں، نہ کجاوے ہیں، نہ ان سیدانیوں کے سروں کے اوپر چادریں ہیں، لیکن عزاداروں سنو گے، سب سے زیادہ سخت لمحہ، سب سے زیادہ سخت موقع سرکار سید الشہداء اور ان بیویوں کے لیے کب آیا ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن وہ لمحہ سب سے زیادہ سخت تھا جب خیمے کے در پہ کھڑے ہو کر آقا نے یہ آواز دی تھی، یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، اے میرے زہرا کی بیٹیوں، اے علی کی اے بیٹیوں، تم سب پر حسین کا آخری سلام ہو۔ خیمے میں تلاطم کا عالم ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات میں قیامت آ جائے گی، ہر بیوی اپنی اپنی جگہ پہ رو رہی ہے، ہر بیوی فریاد کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ جس کے دل پہ اثر ہوا ہے وہ چاہنے والی بہن زینب، اے میرے بھائی حسین، زینب اکیلی ہو جائے گی، زینب کو کیسے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فنظر الی صدرها، امام حسین نے اپنی بہن کے سینے کی طرف دیکھا، وہ اشارہ امامت تھا، زینب کے دل کو تو سکون مل گیا۔ میں کہوں گا آقا ذرا ام کلثوم کو بھی سہارا دیجئے، ذرا ام لیلا کو بھی سہارا دے دیجئے، ذرا ام رباب کو بھی سہارا دیجئے۔ خیمے میں ساری بیویاں گریا کر رہی ہیں، حسین آخری لمحات میں خیمے سے نکل رہے ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے میرے ماں جائے ذرا ٹھہر کے چلو۔ زینب پیچھے آ رہی ہے، حسین نے گھوم کے دیکھا، اے بہن تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، اے بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ رہی ہے۔ سنو گے عزاداروں کیا وصیت تھی؟ ماں نے مجھے وصیت کیا تھا جب میرا حسین آخری لمحات میں آئے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جناب زینب کا یہ جملہ جب بھی یاد آ جائے گریا کر لیجئے گا۔ آواز دیتی ہے، میری ماں نے وصیت کیا تھا جب آخری لمحات میں حسین آئے اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ خنجر اسی گلے پہ چلنے والا ہے۔ اے بھیا حسین تمہارے گلے کا بوسہ لینا ہے۔ زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، امیر المؤمنین کا بیٹا حسین گھوم کے آواز دیتے ہیں، اے بہن زینب مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ سنو گے عزاداروں امیر المؤمنین کی وصیت کیا ہے؟ اے حسین جب کربلا میں آخری رخصت کے لیے جانا، میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، انہی بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھنے والی ہے۔ بھائی نے اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، حسین اپنی بہن کے گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ بس عزاداروں آخری جملہ، اب اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ حسین نے اپنی بہن کو رخصت کیا، حسین میدان کربلا کی طرف چلے، لیکن بہن کو قرار نہیں ہے، بہن کو چین نہیں مل رہا ہے۔ بہن پھر آئی ہے، تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دشمنوں کے نرغے میں بھائی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ دشمن تو دکھائی دے رہے ہیں، حسین نہیں دکھ رہے ہیں۔ اب جو گودال قتل گاہ پہ نظر پڑی، ایک اکیلا حسین دشمنوں کا نرغہ ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے چبھو رہا ہے، جو دور کھڑے ہیں وہ تیر برسا رہے ہیں۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے، زہرا کے لال پہ پتھر برسا رہا تھا۔ عزاداروں بس مجلس مکمل ہو گئی، بھائی کا حکم ہوا، زینب خیمے کی طرف واپس پلٹی، لیکن زینب اکیلی نہیں ہے، پیچھے پیچھے ذوالجناح بھی چلا، پیشانی پہ خون حسین کو ملا، آیا در خیمہ پہ کھڑے ہو کر ہنہنانا شروع کیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر
باہر نکل کے ذوالجنا کے گلے میں باہیں ڈال کے آواز دیتی ہے جواد آبی حل سخیا بھی ہم قتل عطشانا. میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے, میرا بابا جب گیا تھا بہت زیادہ پیاسا تھا, بس اتنا بتا دے شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.